ذاتی آیا ہے تو امام صاحب کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا؟ لہذا امام صاحب نے عقیدہ لکھا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ صحیح بخاری شریف میں اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے، کنز الایمان پڑھتے پڑھاتے ہوئے خطا کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی جائے تو توہین نہیں ہے، بالیقین نہیں ہے۔ تو پھر نبیوں سے نیچے کسی ذات کی طرف اگر لفظ خطا کی نسبت کو کوئی توہین کہتا ہے تو فکر رضا کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا؟ اعلی حضرت کے ادب کو اب چیلنج کیا جانے لگا، اعلی حضرت کی تفسیر کو، اعلی حضرت کے ترجمے کو، اور اپنی کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام، ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام، بالیقین یہ فیصلہ ہے یاد رکھ لے خاص و عام۔ اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام، دین و دنیا میں ہے کافی سنت خیر الانام۔ مسلک فکر رضا کا کر لیا ہے التزام، سنیت کا درس دیں گے اس جہاں میں صبح و شام۔ جان عشق مصطفیٰ ہے، عشق ہے اس کا امام، اپنے رب کی بندگی کا ہی رہے گا اہتمام۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ رافضیت، خارجیت، ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے چیلیاں والا اسٹیشن کی سرزمین پر
آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاضل محتشم حضرت صاحبزادہ سید محمد نقیب الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں ہدیہ تشکر کے طور پر حصول برکت کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اس کی صدارت دنیا اہل سنت کی وہ شخصیت فرما رہی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کا درس دیتے ہوئے گزاری، خصوصاً مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں شیخ الفقہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے والے عظیم استاذی و استاذ العلماء حضرت حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب زیدہ شرفہ، آپ بنفس نفیس رونق افروز ہیں۔ فاضل محتشم حضرت مولانا محمد اکرم جلالی صاحب، آرگنائزر جلالیہ علماء کونسل گوجرانوالا ڈویژن۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد زمان جلالی صاحب۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع منڈی بہاؤالدین کے امیر چودھری محمد نصر اللہ وڑائچ صاحب اور تحریک صراط مستقیم منڈی بہاؤالدین کے رہنما قاری محمد ارشد جلالی صاحب، کثیر تعداد میں اہل علم، اہل فضل، ارباب فکر و دانش، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مجلس کو، محفل کو بابرکت بنائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، وہ خصوصی دعا جو ہر نبی کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی کہ جو چاہو مانگ لو، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اختبأت دعوتی، میری اگرچہ روزانہ کئی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن خصوصی دعا میں نے بچا کے رکھ لی ہے۔ لغوی معنی ہے میں نے چھپا لی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جتنی میری امت ہوگی ان سب کے لیے میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا اور اس دعا کے ذریعے سے اپنی امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا، اور بالخصوص وہ وقت جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، اس قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی طور پر یاد رکھا اور نوازا۔ امت پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے سر فہرست یہ ہے کہ ہر خوشی غمی کے موقع پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود و سلام پیش کیا جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت اصحاب عدل ہیں۔ رب ذوالجلال کی توحید کے مسئلہ پر جہاں بہت سے لوگ اعتقادی ظلم کے مرتکب ہوئے، اہل سنت اللہ کے فضل سے ہمیشہ اپنے عقائد میں، عقیدہ توحید میں عدل پر قائم رہے۔ ایسے ہی عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مختلف زمانوں میں، مختلف صدیوں میں کئی فرقوں نے طرح طرح کے اعتقادی ظلم کیے، لکھے عقیدہ رسالت کے لحاظ سے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت عقیدہ رسالت میں بھی ہمیشہ عدل پہ قائم رہے۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے موضوع پر لوگوں نے تنقیص بھی کی، لوگوں نے غلو بھی کیا، مگر اہل حق اہل سنت و جماعت 14 صدیوں میں ہمیشہ اس موضوع پر بھی عدل پہ قائم رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات قدسیہ کے لحاظ سے ایک فرقہ تو معاذ اللہ تبرئ کرتا رہا، اور اس سلسلہ میں بھی خوارج اور نواسب کی طرف سے غلو کیا گیا، لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ عدل پہ قائم رہے۔ قیامت کے دن پہلا پیپر عقیدے کا ہے، جو یہ پاس کر لے گا پھر اس کی نماز کا حساب ہوگا۔
پھر روزے کا، حج، زکوٰۃ کا، اور جو اس میں فیل ہو جائے گا وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسے فائدہ نہیں دے سکیں گے. عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے جو مسلک لازمی ہے اس مسلک کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. نبوت کے لحاظ سے جو عقائد ہیں، آج کی چونکہ یہ مختصر سی نشست ہے، میں صرف ایک عقیدہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مسلک پر ہم قائم ہیں، اور شرق و غرب کے مسلمان جمہور انہی کی فقہ کی اقتداء کرنے والے ہیں. آپ نے جو عمومی فقہ ہے اس کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے، اور جو عقائد ہیں ان کو فقہ اکبر کہا جاتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ اکبر ہے اس کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو آپ نے عقیدہ لکھا کہ عوام بھی اس عقیدے پر رہیں، خواص بھی اس عقیدے پر رہیں، فقہ اکبر میں اس میں آپ یہ فرماتے ہیں والانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والفواحش، کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ہر نبی اتنی اونچی شان والے ہیں کہ وہ پاک ہیں صغیرہ گناہ سے بھی اور کبیرہ گناہ سے بھی. عن الصغائر والکبائر، تمام انبیاء کرام علیہم السلام صغائر سے بھی پاک ہیں، کبائر سے بھی پاک ہیں، والکفر، کفر سے بھی پاک ہیں، والفواحش، اور ہر قسم کی فحاشی کے کاموں سے بھی پاک ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِیئَاتٌ، تمام انبیاء کرام علیہم السلام منزہ ہیں صغیرہ گناہ سے، کبیرہ گناہ سے، کفر سے، فحاشی سے، لیکن قد کانت منہم زلات و خطیئات، یہ عقیدے کا سبق ہے. یعنی مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے بعض سے زلات ہوئیں و خطیئات، اور خطیئات کا صدور ہوا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھا. تابعین سے لے کر اب تک امت مسلمہ اس پر قائم رہی کہ گناہ نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے، لیکن زلات ہیں. زلات کا معنی لغزش، پھسلن، اور آگے لفظ ہے خطیئات. خطیئات خطیہ کی جمع ہے. پہلے واضح کر چکے ہیں کہ ذنب نہیں، نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے. انبیاء پاک ہیں، صغیرہ سے بھی پاک ہیں، کبیرہ سے بھی، مگر خطیہ سے پاک نہیں. وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِیئَاتٌ، یہ جو انہوں نے سب کے لیے عقیدہ لکھا. اب یہاں لفظ خطیہ جو ہے اس نے یہ معین کر دیا کہ ذنب نہیں، وہ انبیاء کا کوئی ذنب نہیں، نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، مگر ان کی زلات بعض سے صدور ہوا ان کا، اگرچہ وہ ہم یہی کہیں گے کہ خلاف اولا ہے. اور خطیئات یہ کہ جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے میں لکھا، تو آج تک اس پر کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی گرفت نہیں کی کہ وہ غلط لکھ گئے، یا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یا اس وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے، یا اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ معاذ اللہ گستاخ ہو گئے. یہ انہوں نے نبیوں کے لیے لکھا. اب نبیوں سے نیچے کسی کو اگر نبیوں کے برابر مانے تو پھر بھی کفر ہے، اور نبیوں سے بلند مانے تو پھر بھی کفر ہے. تو اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے ساری امت کا یہ واضح ہوا کہ لفظ خطیہ یا خطا کی نسبت اگر نبی کی طرف ہو جائے کسی کی زبان سے تو کفر بھی نہیں، توہین بھی نہیں، بلکہ یہ اعتقاد ہے اہل سنت کا. تو نبی سے نیچے، مقام نبوت سے نیچے اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ لفظ خطا اگر منسوب ہو جائے کسی کی طرف سے، تو اسے اگر توہین کہیں تو پھر روافض والا عقیدہ ثابت ہوگا
کہ جیسے ان کے نزدیک بھی غیر نبی نبی سے افضل ہے یا نبی کے برابر ہے، تو پھر نبی کے لیے تو خطا کا لفظ امام اعظم ابو حنیفہ لکھیں اور اس کو کوئی توہین نہ کہے اور اس کو کوئی بے ادبی نہ قرار دے، اور نبی کے نیچے جو ہستیاں ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں کسی شرعی مسئلہ میں اگر لفظ خطا کی نسبت پر کوئی اسے توہین کہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ توہین کہنے والا کسی غیر نبی کو نبی سے بھی افضل مانتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے تو خطا 14 صدیوں میں یہ لفظ اور خطا بھی امام صاحب نے مطلقاً لکھا ہوا ہے، ہم اس کی تشریح خطا اجتہادی سے کر رہے ہیں اور مراد وہی چیز ہے، کیونکہ ذم تو نبیوں کا ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں، مگر خطا کا اس بات کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ذنب اور چیز ہے، خطا اور چیز ہے، اور خطا کی نسبت علی الاطلاق بھی نبیوں کی طرف امام صاحب نے کی ہوئی ہے، اور اگر نبیوں سے نیچے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ہستی کی طرف شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے کسی زید نے خطا کی نسبت کی اور عمر نے کہا یہ توہین ہوئی، تو اگر اس نے توہین کا قول کیا تو ماننا پڑے گا کہ عمر عقیدے میں رافضی ہو چکا ہے، چونکہ روافض کے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ غیر نبی کو نبی کے برابر بھی کہہ لو یا افضل بھی مان لو تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں، مگر اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا بھی کفر ہے اور نبی کے برابر ماننا بھی کفر ہے۔ اب یہ جو امام صاحب نے لکھا، آخر امام صاحب بھی معصوم نہیں، امام صاحب بھی نبی نہیں، تو امام صاحب کے لکھنے میں بھی خطا ہو سکتی ہے۔ امام صاحب نے کیوں لکھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو جب دلیل اس کی قرآن میں ہو، دلیل اس کی سنت میں ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام صاحب نے برحق لکھا۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہم جب اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو شرق و غرب میں عرب و عجم میں کنز الایمان پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ بیت بھی کر دی، اشرف علی تھانوی نے، فلاں نے، یہ نے، وہ نے، ترجمے دیکھتے گئے، لیکن کنز الایمان پر آ کر پتا چلا کہ ادب ہی ادب ہے۔ تو ترجمہ کرتے وقت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمے میں بھی جہاں عربی میں نسبت تھی ظلم کی، ظلمنا، مگر اعلی حضرت نے اردو میں ترجمہ کرتے وقت رب کے کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی، ادب کے پیش نظر کہ اردو ماحول میں سمجھانے کے لیے معصیت کی نسبت نہیں ہونے دی۔ غوا تھا تو وہاں بھی اپنے انداز میں لفظ چن کے لے آئے۔ سوچنا یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ کے عظیم پیغمبر کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطا کی نسبت ہوئی، قرآن میں خطا کی نسبت ان کی ذات کی طرف ہوئی، تو اعلی حضرت نے وہاں خطا کا ترجمہ کیا کیا؟ اپنے طرف سے وہ تو نبی خود کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا اور ہے، پھر کوئی کہے گا وہ تو قرآن میں آیا ہے، وہ تو اور ہے، تو ہم کہتے ہیں جس نے قرآن میں آئے ہوئے خطا کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے والے بھی وہ امام کہ جنہوں نے لفظ ظلم کی نسبت نہ کی، لفظ ذنب کی نسبت نہ کی، لفظ گناہ کی نسبت نہ کی، کہ نبیوں کی شان بڑی بلند ہے، ان کے مرتبے کے پیش نظر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ کیا، ہم نہیں کہیں گے انہوں نے ظلم کیا، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ گمراہ ہوئے، معاذ اللہ۔ سارے لفظ جو ہیں وہاں پر امت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ سارے ترجموں سے پہلے نمبر پہ نظر آیا۔ تو آخر قرآن میں قیامت تک کے مسئلوں کا حل ہے، تو 15ویں صدی کے اس لفظ خطا کے مسئلے کا بھی تو حل تھا، اور حل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا آیت قرآن ہے، اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں کیا ہے، آیت نمبر 82 ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ کے بارے میں، وہ کیا کرے گا؟
جس کی مجھے آس لگی ہے وہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ ان یغفر لی خطیئتی، وہ میری خطیہ جو عربی ہے اسے معاف کرے گا۔ اب اعلی حضرت نے یہ اردو والوں کو بتانا تھا کہ میں ایک لفظ کی نسبت کرنے لگا ہوں نبیوں کی طرف، اور اسے توہین نہ سمجھنا، اور اس کا متبادل مجھے کوئی نہیں ملا کہ میں وہ لفظ لکھتا۔ اور اعلی حضرت تو پی ایچ ڈی سے بھی بڑی ڈگری رکھتے ہیں ادب میں، وہ جو نبیوں کا ادب ہے، ولیوں کا ادب ہے، آداب رسالت ہیں، یعنی آپ نے سمجھا کہ اگر لغزش سے ترجمہ کروں تو اس سے بھی مناسب اور لفظ ہوگا۔ تو خطیئہ کا ترجمہ کیا کیا؟ اب ایک لفظ کی نسبت ہونے لگی ہے نبیوں کی طرف، اور نبیوں میں عظیم نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف۔ ظاہر ہے کہ اس لفظ کی نسبت اگر حضرت ابراہیم کی طرف اعلی حضرت کر دیں اور توہین نہ ہو، تو پھر نبیوں کے نیچے کسی ذات کی طرف اگر شرعی مسئلے میں اسی لفظ کی نسبت ہو تو پھر توہین، سارے بولو توہین، توہین، بے ادبی۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ میری خطائیں، خطیئتی کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ذکر کس کا ہے؟ حضرت، اور وہ بالیقین اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی گئی ہے۔ اور یہ ترجمہ کیا عام مسلمانوں کے لیے ہے یا خاص علماء کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے۔ تو کیا اعلی حضرت نے توہین پڑھائی؟ اعلی حضرت نے توہین بتائی؟ اعلی حضرت نے ادب پڑھایا، ادب بتایا۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے، کنز الایمان پڑھتے پڑھاتے ہوئے خطا کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی جائے تو توہین نہیں ہے، بالیقین نہیں ہے۔ تو پھر نبیوں سے نیچے کسی ذات کی طرف اگر لفظ خطا کی نسبت کو کوئی توہین کہتا ہے تو فکر رضا کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا؟ مسلک اہل سنت کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا؟ کہتے ہیں کہ وہ عوام کو سمجھ نہیں آتی، عوام اس کی معنی غلط لیتی ہے، عوام کو پتہ نہیں۔ عوام ہیں یا پھر تمہارے امام ہیں، اور جو عوام کو امام بنا لیں ان کا حشر پھر وہ ان عوام کی طرح ہوتا ہے جو کل انعام ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت کے ادب کو اب چیلنج کیا جانے لگا، اعلی حضرت کی تفسیر کو، اعلی حضرت کے ترجمے کو، اور اپنی کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر ان کے دیے ہوئے دین پر انگلیاں اٹھائی جانے لگیں، صرف روافظ کے بوجھ اور دباؤ کی وجہ سے۔ روافظ نے اپنی کتابوں میں ہمارا نام خطائی رکھا ہے، ہمارے سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ میرے پاس ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم، ان سارے اماموں کے لیے وہ لفظ خطائی استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے نبیوں کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی ہے۔ جو کل رافضی لکھ گئے اپنی کتابوں میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، آج کچھ ان پڑھوں نے رافضیوں کی وہ بولی ہم حق پرستوں کے بارے میں بولنا شروع کی، تو پھر ہماری شان گھٹی تو نہیں بڑی ہے؟ عصمت الانبیاء علیہ السلام، یہ کتاب روافظ کی، زین العابدین عبد علی طاہر، اس میں سنیوں کا نام لکھا ہے مخطئات الانبیاء، کہ انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے، اور کہا یہ بے ادب لوگ ہیں، معاذ اللہ، یہ مخطئہ ہیں، یہ خطائی ہیں۔ ایسی ہوا چلی کہ جو ان کی بولی تھی وہ کچھ ہمارے اپنوں نے بولنا شروع کر دی۔ انہوں نے بخاری کو خطائی کہا، مسلم کو خطائی کہا، ابن ماجہ کو کہا، امام رازی کو کہا، امام سیوطی کو کہا۔ یہ سب کے حوالے اس میں لکھے ہوئے ہیں، صفحہ نمبر 84، 74 پر، 75 پر، 78 پر، 79 پر، کہ یہ لوگ چونکہ نبیوں کی خطا کو جائز سمجھتے ہیں لہذا یہ خطائی ہیں۔ تو
جس بیس پہ کل کے روافض نے اہل سنت کے اماموں کو کوسا، آج ان پڑھوں کو یہ سمجھنا آئی کہ ہم ان کی بولی بول رہے ہیں، انہوں نے تو بولنی تھی۔ وہ جب حضرت صدیق اکبر کے خلاف بولتے ہیں، میں اور تم، ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہمارے خلاف نہیں بولیں گے؟ اور ہمیں یہ پسند بھی نہیں کہ انہیں تو گالی دیں ہمیں نہ دیں، لیکن سوچنا ان کو چاہیے کہ جو اپنا مسلک چھوڑ کے غیروں کی ہڈیاں چوستے پھر رہے ہیں کہ اپنے مسلک پہ قائم رہو۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کو روافض خطائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی نسبت کی طرف خطایا کی نسبت ہو سکتی ہے۔ اب امام صاحب کو مجبوری قرآن کی ہے کہ قرآن میں ہے ان یغفر لی خطیئتی، امام صاحب کو مجبوری حدیث کی، ابھی میں وہ پڑھوں گا۔ اور وہ جو ہیں روافض، انہیں نہ قرآن کی مجبوری ہے، انہیں نہ حدیث کی مجبوری ہے، ہمارے امام کو بھی مجبوری ہے، ہمیں بھی مجبوری ہے۔ تو جو میں نے فقہ اکبر سے عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑھ کے تمہیں سنایا، جس کے مطابق ہم سنی ہیں، اور ہماری اس بیان پر اعتراض کرنے والے رافضی قرار پاتے ہیں، اس کی دلیل میں نے اپنی طرف سے آج صدیوں بعد کہ امام صاحب نے اس کے پیش نظر کہا کہ جب قرآن میں این یغفر لی خطیئتی آیا ہے تو امام صاحب کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا؟ لہذا امام صاحب نے عقیدہ لکھا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ صحیح بخاری شریف میں وہی چیز موجود، یہ عمدۃ القاری شرح بخاری، یہاں صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں جس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بار بار بخاری میں آئی ہے، بار بار مسلم میں آئی ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں کتابوں میں موجود ہے کہ میدان معاشر میں جب سب معاشر کی گرمی میں تنگ آ چکے ہوں گے تو کہیں گے کہ کوئی سفارشی تلاش کرو، ہمیں کم از کم یہاں سے تو آگے پیچھے کیا جائے، آگے جو حساب ہونا ہے جدھر جانا ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، فیأتون آدم، میں مختصر کر رہا ہوں، فیقولون انت آدم ابو الناس، آپ آدم علیہ السلام ہو، سارے انسانیت کے ابا جی ہو، خلقک اللہ بیدہ، رب نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، واسکنک جنتہ، اور رب نے آپ کو جنت میں رکھا، واسجد لک ملائکتہ، اور وہ شان دی کہ اپنے فرشتوں سے سجدہ تمہارے لیے کرایا۔ بڑی قدر ہے رب کے دربار میں آپ کی۔ آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، وعلمک اسماء کل شیء، ہر شے کا نام رب نے آپ کو پڑھایا۔ تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کرو اللہ کے پاس، حتی یریحنا من مکاننا ھذا، یہ اس جگہ کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ہیں اور گرمی بڑی ہے، یہاں سے ہمیں کہیں آگے پیچھے بھیجا جائے، ہماری سفارش کرو۔ فیقول لست ہناکم، یہ میں نہیں کر سکتا کام، کیوں؟ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے۔ یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح لوگ بخاری پڑھاتے ہیں۔ اگر بخاری پڑھی پڑھائی ہو تو پھر تو پتہ ہونا چاہیے کہ مقام نبوت میں لفظ خطا کا ذکر آتا ہے۔ یہ نہیں ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم بار بار اس کو بیان کریں، مگر جو حقیقت ہے وہ تو علم میں ہونا چاہیے۔ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطیئہ کا ذکر کریں گے، وہی اجتہادی خطا دانا کھانے والی کہ میں تو نہیں آج بولوں گا اللہ کے دربار میں، اس کا جلال بڑا ہے۔ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ،